اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 اور 31۔ قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ رہوں۔ ہمارا نماز کا مین ٹاپک چل رہا ہے، اور اس کے اندر ہم ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے خالی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سٹارٹ ہوئی، بلکہ اس سے پہلے کی سب امتوں میں ہی نماز تھی۔ نماز قائم کرنے کا ان کو بھی حکم تھا، وہ بھی نماز کے لیے ان کو بھی یہی نماز کا کہا جاتا تھا۔ یہ قرآن پاک سے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی کوئی ادھر ادھر کی مختلف کتابوں سے کوئی قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا، میں قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کے اوپر ریفرنس نمبر موجود ہے، آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھ لیں، ان کا کیا مطلب ہے، اور خود دیکھ لیں اور خود غور و فکر کر لیں، خود سوچ سمجھ لیں۔ جو ہماری سوسائٹی میں تو کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مطلب اسلام جو ہے وہ شروع ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے، اور نمازیں بھی یہیں سے ہی شروع ہوئی ہیں، نمازیں تو ہم ہی بس پڑھتے ہیں، یہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ یہ کنسیپٹ قرآن میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اس پہ میں پہلے بھی شاید ایک دو آیات کی ہیں، ویڈیو جو ہم نے کی ہیں، یہ کر رہے ہیں، اور آگے بھی 4 5 6 بلکہ زیادہ، اس سے زیادہ میں آیات آپ سے قرآن پاک میں سے شیئر کروں گا انشاءاللہ۔ اور مقصد صرف یہ ہے کہ میں اب یہ پوائنٹ آؤٹ کروں، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور تھوڑا بہت اس پہ اپنی سمجھ بوجھ تھوڑی سی بتا دوں۔ باقی مین مقصد ہے کہ آپ خود اس کو سمجھیں، غور و فکر پر کریں اور پڑھیں خود اپنی زبان میں۔ اچھا جی، پہلی آیت ہے 30 نمبر۔ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے اپنا پیغمبر بنایا۔ یہ آیت صرف اس لیے میں نے انکلوڈ کی ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ نچلی آیت کو اگر میں خالی وہ کرتا تو وہ شاید ہو سکتا تھا یا مجھے ایکسپلین کرنا پڑتا کہ، اور یا کوئی لوگ شاید یہ سمجھ سکتے تھے کہ یہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا جا رہا ہے۔ لیکن آپ جو میں نے آیت شیئر کی ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ بچہ بول اٹھا، یہ تو صرف حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہی ہو سکتی ہے نا۔ اور مزید اگر کسی نے کرنا ہے تو اس سے بالکل پچھلی آیت کر لے۔ میں 3 آیات نہیں وہ کرنا چاہتا تھا ایک ہی ویڈیو میں، تو آپ اس سے بالکل پچھلی آیت دیکھ لیں، جس میں آپ اس میں بالکل حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور وہ بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اور وہ پھر بولتا ہے، تو یہ اگلی آیت میں وہ پھر بچہ بول اٹھا، وہ والا ذکر آ گیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اور وہی بات کر رہے ہیں اور وہ بات کنٹینیو کر رہے ہیں۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے پیغمبر بنایا ہے، اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں۔ اب یہ بات اسی بات کی کنٹینیوٹی ہے، بالکل اگلی آیت ہے، میں خود سے تو نہیں بنا رہا، آپ خود اپنے قرآن پاک میں جو بھی ہے آپ خود اپنے لحاظ سے ترجمہ دیکھ لیں، یہ اسی بات کی کنٹینیوٹی ہے۔ اب لوگ کئی اس کو وہ اس آیت کو خالی پیش کر کے وہ کہیں یہ نبی پاک کی ہے، یہ کون سی، یہ کسی اور امت کے لیے نماز کی بات ہی نہیں ہوئی یا ہو ہی نہیں سکتی یا کچھ ایسا، تو یہ اسی آیت کی کنٹینیوٹی ہے۔ اگلی بات جو ہے وہ دیکھیں، سیم آیت میں اگلی بات وہ امپورٹنٹ ہے جو ہمارا ٹاپک ہے۔ جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک بھی میں زندہ ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو کہ کچھ غلط الزام لگا رہے تھے حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر، تو حضرت مریم علیہ السلام نے خاموش رہیں اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بالکل اس سے پچھلی آیت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو وہ پھر بچہ جواب دیتا ہے،
اور اس میں امپورٹنٹ جواب کیا ہے؟ اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ، اس کا مطلب ہے دونوں نماز اور زکوٰۃ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، پہلے تھیں موجود. اور ہم دوسرے انبیاء علیہ السلام کو بھی ہم پڑھیں گے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھیں گے، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ پڑھیں گے، بہت ساری آیات پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ اس نے مجھے زکوٰۃ، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک بھی میں زندہ رہوں. یہ امپورٹنٹ بات ہے، مینز وہ اگر زندہ جب تک رہے ہیں تو ان کو اگر حکم تھا تو وہ اپنے باقی دوسروں کو بھی تو دیتے رہے ہیں نا حکم. اور وہ آگے تک، آگے سے ان کی عیسائیوں میں بھی تو ہے نا، وہ انہوں نے اس کو چینج کر دیا، انہوں نے اس کی شکل چینج کر دی، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اصل میں تو ان کے دین میں نماز تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ایگزسٹ کرتی تھی نا. جیسا کہ ہم نے اس سے پچھلی آیت میں، جو پچھلی ویڈیو ہے اس میں ہم نے یہی اسی طرح کی بات جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں پڑھی تھی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں، یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسا فرما رہے ہیں. اور یہ ان کی نماز اور زکوٰۃ بھی، یہ دیکھیں اگر نماز اور زکوٰۃ کا یہاں آ گیا تو باقی روزے کی تو آیت ہی یہاں سے مین آیت ہی اس کی یہ ہے کہ ہم نے تم پہ روزے ایسے فرض کیے ہیں جیسے پہلی امتوں پہ فرض کیے تھے. اس کا مطلب ہے پہلی امتوں میں بھی تھے. اور حج تو ہم سب جانتے ہیں کہ سنت حج جو ہے وہ تو خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا اور حج تب سے اسٹارٹ ہوا. یہ قربانی کی عید ابھی آج جو تھی وہ تو ہے ہی سنت ابراہیمی. تو یہ سارا دین جو ہے یہ پہلے بھی ایسے ہی، پہلے امتوں میں بھی، پہلے نبیوں کی امتوں میں بھی اسی طرح ہی تھا. یہ قرآن پاک سے ہے، میرا یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے یا کسی کہانی کی بیس پہ نہیں میں یہ کہہ رہا، یہ قرآن پاک کی آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. جزاک اللہ خیر.